یہودی بچے نے ہمارے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا اور ہمارے نبی کا چہرہ جب اس نے دیکھا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں روزانہ نبی کا دیدار کروں، روزانہ نبی کے چہرے کا میں دیدار کروں۔ الغرض گھر سے بکریاں چرانے کے بہانے وہ گھر سے نکلتا، مسجد نبوی پہنچتا، ہمارے نبی کا دیدار کرتا، پھر گھر چلا جاتا۔ کوئی گھر سے کوئی چیز خریدنے کے بہانے آتا اور نبی کا دیدار کرتا چلا جاتا۔ اس طرح معمول چلتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے گھر والے اس کو دیدار کرنے سے روک دیے، وہ دور چلے گئے، جس کی وجہ سے اس بچے کو دیدار نہ ہو سکا۔ دیدار مصطفیٰ میں وہ اتنا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، ڈاکٹرز کو بلایا گیا، اطباء کو بلایا گیا، اس کے علاج کروایا گیا، لیکن کوئی اس کی بیماری ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کون سی بیماری لاحق ہو گئی۔ آخر اتنا بیمار ہوا کہ نزا کا وقت اس کا آ گیا اور آخری شام بھی وہ آ گئی۔ اور جب آخری شام آ گئی، باپ سامنے کھڑا تھا، باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی تھا۔ باپ کہنے لگا، اے بیٹا، میں نے بہت سی کوششیں کی ہے، تمام ڈاکٹرز کو میں نے بلایا ہے، لیکن تیرا مرض کیا ہے ہم پہچان نہیں سک رہے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگتا ہے، بابا جان، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اس کی پوری کر دو۔ تو باپ کہنے لگتا ہے، بیٹے، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پورا کرتے ہیں، تو میرا ایک لوتا بیٹا ہے، بتا تیری خواہش کیا ہے۔ تو وہ یہودی بچہ کہنے لگتا ہے، بابا جان، پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ میری خواہش کو پوری کریں گے، میری خواہش کو پوری کریں گے، آپ وعدہ کیجئے۔ تو باپ کہنے لگتا ہے، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، تیری آخری خواہش جو بھی ہوگی میں پوری کروں گا۔ تو بیٹا کہنے لگتا ہے، بابا جان، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، آخری شام ہے، ایک مرتبہ نبی کا دیدار کر دو، ایک مرتبہ نبی کا دیدار کر لوں۔ جب نبی کا نام اس باپ نے سنا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ظالم بیٹے، کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو بھول رہا ہے؟ جب اس دنیا سے تو جا رہا ہے تو باپ دادا کے دین کو بھول کر اس نبی کے دین کو تو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا، بابا جان، آپ نے وعدہ کیا تھا میری آخری خواہش کو پوری کریں گے۔ آخرکار باپ مجبور ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک لوتا بیٹا ہے، وہ آخری شام ہے، دنیا سے چلا جا رہا ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ آپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیدار کر لے، آپ وہاں پر تشریف لائیں گے؟ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تشریف لاؤں گا۔ صحابہ کو کہا، اے صحابہ چلو، ایک یہودی بچے کے پاس جانا ہے۔ حضور چلے، چلنے کے بعد جب تک حضور پہنچے اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ بیٹا قریب جا کر کہتا ہے، باپ قریب جا کر کہتا ہے، بیٹا اٹھو، دیکھ جس کے لیے تو راتوں کو رویا کرتا تھا، جس کے دیدار میں تو تڑپا کرتا تھا، دیکھ وہ تیرا پیار آ چکا ہے، تیری محبت آ چکی ہے، وہ حضور آ چکے ہیں۔ جب نبی کا نام اس نے سنا، گویا اس کی روح واپس آ گئی، اس نے آنکھوں کو کھول دیا، نبی کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہے، میں قرآن کا قاری نہیں ہوں، میدان جنگ کا غازی نہیں ہوں، یا رسول اللہ، کیا میری مغفرت کا پروانہ مجھے مل سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا، کلمہ پڑھ لے، قبر کی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک میں تیری ضمانت لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جیسا ہی کلمہ پڑھنا تھا نبی کے قدموں میں گرتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا باپ کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ، اب یہ آپ کے دین پر ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین آپ کے اسلام کے مطابق کی جائے۔ اب حضور نے صحابہ کو حکم دیا، اے صحابہ، اس کے جنازے کو تیار کیا جائے۔ جنازے کو تیار کیا جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، سارے مدینے میں یہ بات پھیل گئی، ایک یہودی بچہ تھا لیکن حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا۔ اس کے جنازے کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے سر سے جب کفن کو ہٹایا جاتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے چہرے سے ایک ایسی نور کی کرن نکلتی ہے کہ وہ آسمان کی جانب جاتی ہے، اس طرح اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عجیب و غریب منظر ایک یہ بھی دیکھا، جنازہ چل رہا ہے، حضور چل رہے ہیں، پیچھے صحابہ چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، تو چلنے کا انداز کیا تھا؟ حضور اپنے پیروں کے انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آج تک ہم نے آپ کو اس طرح چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اپنے پیروں کے انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے اس بچے کا انتقال ہوا ہے اور عالم بالا کے فرشتوں کو معلوم ہوا ہے کہ اس نے صحابی کا درجہ اس نے پا لیا ہے، تو اس عالم بالا کے جتنے فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ زمین پر جگہ رکھے، میرا پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترتے ہیں اور اس کی میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، حضور اس قبر سے نکلنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قبر سے نکلنے سے آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب سے میں نے اس کی ضمانت لی ہے کہ قبر کی منزل سے لے کر جنت کے داخل ہونے تک اس کی میں جب ضمانت لی ہے، جب یہ بات جنت کی حوروں کو پتا چلا ہے تو اس قدر اس تعداد میں یہاں پر اس کی بلائیں لینے کے لیے قبر میں آئی ہے، اس کی بلائیں لینے کے لیے قبر میں آئی ہے، اور میرے پسینے کے قطرات اس کی لاش پر گرے ہیں، قیامت تک اس کی قبر مہکتی رہے گی، قیامت تک اس کی قبر مہکتی رہے گی۔ اور آج بھی وہ قبر میں یہ پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ ناز یا انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در کے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔